اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیٹ نیوز منصرہ۔ آج ہم موجودہ جو ملکی صورتحال ہے اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ حسب سابق ماضی کی جس طرح کی روایات ہیں وہ بدستور پریشان ہیں۔ ایک آئینی بحران سے پہلے عوام جو ہیں وہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان تھے، اور جیسے ہی یہ آئینی بحران شروع ہوا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، تو اس میں جو ہماری عوام ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ یعنی کوئی بھی ملک کے اندر حالات ہوں، کوئی بھی حکمران ہو، عوام کے لیے کسی جگہ پہ کوئی ریلیف نہیں ہے۔ حالیہ بلدیاتی الیکشن انعقاد پذیر ہوئے، عوام کی خواہشات، عوام کا بڑا جوش و خروش تھا، خواہ وہ جس بھی پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے تھے انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق ووٹ کاسٹ کیا۔ بعض مقامات پہ دھاندلی ہوئی، لیکن یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے، اسٹیبلشمنٹ نے یا کسی بھی ادارے نے ذاتی طور پہ انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی ہے۔ تاہم جو مقامی سطح کی دھاندلی ہوتی ہے یا اس کے پلان ہوتے ہیں یا امیدواروں کے جو ذاتی تعلقات ہوتے ہیں سٹاف کے ساتھ، یا اس قسم کی جو صورتحال ہے اس کا سامنا جو ہے کئی جگہ پہ جو فتح شکست میں بدلی، تو بہرکیف اس سے ابھی لوگ فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ملک کے اندر جو ہے آئینی بحران شروع ہو گیا۔ عوام جو ہے اس نے ہمیشہ ہجوم کا کردار ادا کیا ہے کہ آج تک جو عوام ہے اس نے کبھی بھی عوام ہونے کا ثبوت نہیں دیا، جس کا فائدہ جو ہے وہ قوتوں کو ہوا، ایسی قوتوں کو جو ذاتی مقاصد کے لیے عوام کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس وقت عوام سڑکوں پر ہے، اور سڑکوں پہ عوام کو قیادت نے لایا ہے، اور عوام سے کوئی پوچھے کہ آپ خواہ مخواہ کا سڑکوں پہ افراتفری کیوں پھیلا رہے ہیں، جب ہمارے پاس ایک آئینی سسٹم ہے، کورٹس ہیں، پارلیمنٹ ہے، وہاں سے جو مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے اس کو سڑک کے اوپر کیسے حل کیا جائے گا؟ یہ صرف لوگ سیاسی جو ہیں وہ اپنی صورتحال کو، اپنی پاور کا استعمال کرنے کے لیے لوگوں کو منظر پہ لا رہے ہیں، جو کسی صورت میں بھی عوام کے مفاد میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو اس وقت جو ملک کے اندر آئینی بحران ہے اس میں تقریباً جو حکومت نے جس طرح کا عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اس کے شروع میں کچھ اس قسم کے تاثرات دیے، کچھ ایسے انہوں نے ایکشن کیے کہ جس سے بالکل تقریباً ہر آدمی یہ سمجھ رہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کو جو ہے وہ ناکام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو حکومت یہ بھی ججمنٹ کرنا چاہتی تھی کہ کیا اپوزیشن کے پاس جو ہے وہ نمبرز پورے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن جب حکومت کو یہ یقین ہو گیا کہ اپوزیشن کے پاس نمبر جو ہیں وہ پورے ہیں، تو انہوں نے ایک ایسا کھیل کھیلا کہ انہوں نے آئین کو پامال کر دیا، اور یہ انہوں نے مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر ہم حکومت میں نہیں ہیں تو دوسری حکومت بھی، اپوزیشن بھی جو ہے وہ اقتدار میں نہ آئے، اور نئے سرے سے الیکشن ہوں یا مارشل لا لگ جائے یا کچھ بھی ہو، لیکن جو حکومت ہے وہ سامنے نہ آئے۔ تو یہ بڑا المیہ ہے، اور ان تمام مسائل کا حل اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ عوام نے کرنا ہے۔ اگر عوام اپنے اندر تھوڑا سا شعور پیدا کریں، تھوڑا عوام یہ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ بے روزگاری ہے، اس کے بعد مہنگائی ہے، اور آج سیاستدانوں نے ایسا ماحول پیدا کر دیا
کہ لوگ مہنگائی کو بھی بھول گئے، لوگ بے روزگاری کو بھی بھول گئے، لوگ جو ہیں وہ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ اس وقت ہر فیکٹری کارخانہ کے باہر جو ہے وہ ہمارے نوجوان روزگار کی تلاش میں وہاں بیٹھے ہیں، لیکن روزگار نہیں مل رہا۔ یوٹیلٹی سٹور کے باہر وہ بار بار اپلیکیشنز دے رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی صنعت جو ہے وہ چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے کہ جہاں لوگ جو ہے وہ کھپ سکیں۔ اور بڑی بڑی جو پاکستان کے اندر بھٹو دور میں، چونکہ میری گفتگو جو ہے وہ مکمل طور پہ غیر سیاسی ہے، میں صرف ایک عوامی مسئلے کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ بھٹو دور میں وی وی اینگ فیکٹریوں کو گورنمنٹ سیکٹر میں لایا گیا، اسٹیٹ لائف انشورنس کو گورنمنٹ سیکٹر میں لایا گیا، اسٹیل مل کو گورنمنٹ سیکٹر میں لایا گیا، اسی طرح ایچ ایم سی جو ہے اس میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی کام کر رہی تھی، اور جو پاکستان کی چیزیں جو یہاں پہ تیار ہو رہی تھیں وہ دوسرے ملکوں میں جا رہی تھیں، اور پھر کرپشن کی وجہ سے اسٹیل مل بھی ناکام ہو گئی، گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس بھی ناکام ہو گئی، گورنمنٹ وی وی اینگ فیکٹری جو ہے وہ بھی ناکام ہو گئی، اور صرف ایک اسٹیٹ لائف انشورنس کا ادارہ جو ہے وہ بچا تھا اور پرافٹ پہ ابھی تک جا رہا ہے، لیکن اس کو بھی جو موجودہ حکومت کے مشیر تھے داؤد عبدالرزاق اور اس طرح کے جو وزارت خزانہ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس قومی ادارے سے چھیڑ چھاڑ کی، جس سے تقریباً ملک کے اندر لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے روزگار بھی ہوئے، اور ابھی تک لوگ جو ہیں وہ پریشانی کا شکار بھی ہیں۔ بہرکیف جو موجودہ آئینی بحران ہے تو اس میں عوام کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ جو اقدام اٹھایا گیا ہے اس سے آٹا، چینی، دال یہ سستی ہو گئی ہے؟ کیا اب جو ہے وہ مضر صحت چیزیں جو ہیں وہ نہیں مل رہی ہیں؟ یعنی اس وقت جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ایسے غیر مسلم ممالک جو ہیں ان کے اندر بھی تقریباً جو مسلمان آباد ہیں ان مسلمانوں کو ریلیف دینے کے لیے حکومتوں نے بڑا بڑا انتظام کیا۔ کیا آج ہمارے مقامی ایم پی اے، ہمارے مقامی سوشل ویلفیئر سیکٹر کو، کیا ہماری مقامی این جی اوز کو، کیا ہماری مقامی شخصیات کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ شہر میں بسنے والے جو آبادی ہے وہ اچھے طریقے سے رمضان میں کھانا پینا ان کو مل رہا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لوگ سخت پریشانی کا شکار ہیں، اور مہنگائی نے جو ہے وہ عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ اسی طرح پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں ان کو انٹرنیشنل مارکیٹ سے لنک کیا جا رہا ہے، تو آپ پاکستان کے اندر عوام بھی جو ہے آگے پھر وہی دلائل دینا شروع کرتی ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے اس کو لنک، لیکن بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس میں مہنگائی جو ہے وہ بالکل موجود ہے، لیکن وہاں پہ عوام کو بھی فیسیلیٹیٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور عوام کو مکمل طور پہ اشیاء خورد و نوش جو ہیں ان پہ سبسڈی دی جاتی ہے، اور بے روزگاروں کو بے روزگاری کا الاؤنس دیا جاتا ہے، اور وہاں سے موازنہ جو ہے وہ کسی صورت میں بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو موجودہ جو آئینی صورتحال ہے اس میں یہی نظر آتا ہے کہ کورٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ دوبارہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ جس طرح پیش کی گئی ہے اور اس پہ دوبارہ ووٹ ہوں، اور ووٹ کے بعد بے شک جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ اسمبلی تحلیل کر دیں، عدم اعتماد کے بعد جو ہے پریزیڈنٹ جو ہے وہ آئینی اختیار استعمال کریں، سپیکر آئینی اختیار استعمال کرے، لیکن ابھی تک جو پریشانی ہے وہ صرف یک طرفہ طور پہ سسٹم کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ضد بازی میں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ابھی کل میں پرسوں میں جب بھی عدالت کا فیصلہ آتا ہے توقع یہی ہے کہ اس آئینی بحران کو سپریم کورٹ آف پاکستان وہ حل کرنے کی کوشش کرے گی، اور اس میں تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ہوگی۔ اس کو کسی بھی ایک درخواست جو ہے جو پہنچی ہے حکومت کے پاس، وزارت داخلہ خارجہ اس میں انوالو ہیں کہ جی یہ ایک اپلیکیشن آ گئی ہے، اور اسے بنیاد بنا کر تحریک عدم اعتماد کو، اور ملک کے اندر جو ہے وہ 200 کے قریب پارلیمنٹیرینز کو غدار جو ہے وہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ عوام کے آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے، تو یقیناً
میں عوام سے مخاطب ہوں اور میں یہ چاہوں گا کہ عوام سڑکوں پہ نکلنے کے بجائے اپنے محنت مشقت پہ زور دیں، اور اگر عوام کو کوئی لیڈر ملے قیادت کرنے والا تو وہ اپنے روزگار کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے دیگر چیزوں کے لیے جو ہے وہ ضرور اس میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں، احتجاج کریں، اور احتجاج کر کے وہ اشیاء خورد و نوش اور دیگر جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں اس پر جو ہے عوام ریلیف لینے کی کوشش کریں۔ اور جب ووٹ کا وقت آتا ہے تو پھر بھی عوام رشتہ داریوں، برادریوں، جنبہ اور اس چیز میں آ کر جو ہے وہ اپنے ووٹ کا آزادانہ طور پہ استعمال جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کو بھی کرنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کومنٹس ضرور دے دیجیے گا۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، آپ لوگوں کی آواز کو بلند کرنے کے لیے ہم ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، اور تاکہ عام آدمی کی آواز جو ہے وہ بھی ہم آگے جو ہے وہ پہنچا سکیں۔ بہت شکریہ۔